پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انرجی کا کرائسس جو ہے وہ دن بہ دن بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ عام عوام کو بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں بھی عمران خان جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کے حق میں بہت ساری پوسٹیں اور بہت سارے ٹویٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور بہت سارا کنٹینٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب 2022 میں ان کی حکومت کو گرایا گیا اور ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی موشن کامیاب ہوئی، تو اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس وقت بھی پاکستان ایک نازک صورتحال میں تھا۔ اس وقت بھی پاکستان کی جو معاشی صورتحال تھی وہ کچھ بہت بہتر نہیں تھی۔ پاکستان اپنی معاشی لحاظ سے اس وقت بھی کمزور ترین پوزیشن پہ تھا، لیکن انہوں نے اس وقت، یہ جنرل باجوہ جو تھے اس وقت کے آرمی چیف، ان سے یہ کہا کہ ہماری گورنمنٹ نے بڑی مشکل سے پاکستان کو سٹیبلائز کیا ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی بڑی مشکل سے سنبھلی ہے، تو اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو پھر پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ایک مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آئے گا، اور جس سے پاکستان کی عام پبلک ہے اس کی زندگیاں عذاب بن جائیں گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ 2022 کے بعد مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور مسلسل جو عام عوام کی زندگی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے مطابق بھی اس وقت جو آخری سال تھا اس میں تقریباً 6.4% تھے، لیکن حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بھی تقریباً 2 پوائنٹ سم تھنگ پہ آ گئی ہے۔ تو اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جی ڈی پی کی گروتھ بھی رک گئی ہے، اور معاشی جو صورتحال ہے وہ بھی ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی ہے، اور اس جنگ نے اس کی رہی سہی کسر جو ہے اس کو بھی نکال دیا ہے، اور عام عوام کے لیے ان کی زندگی جو ہے اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ پاکستان میں اتنی ہائی ہو چکی ہیں کہ اس کی وجہ سے ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ متاثر ہوں گی، اور اس کی وجہ سے اتنی مہنگائی آئے گی کہ اب اس سے عام انسان تو کیا، مڈل کلاس لوگ جو ہیں ان کا بچنا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ صورتحال اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو پاکستان خدا نخواستہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق تقریباً 40% آبادی جو پاکستان کی ہے وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ کچھ عرصہ ایسے ہی جنگ جاری رہتی ہے تو پاکستان کی جو مزید آبادی ہے وہ بھی اس خطے غربت سے نیچے چلی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ مزید رک جائے گی، اور اگر پاکستان کی گروتھ مزید رک جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے بہت عرصے بعد جا کے پاکستان اپنی دوبارہ سٹینڈ لے سکے گا۔ تو یہ حالیہ دنوں میں تو وجہ بن رہی ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے عمران خان صاحب، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل رکھنی ہے تو پھر ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت کے جو ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن آئی اس میں ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے، اور یہ مشکلات ابھی آنے والے دنوں میں بھی ہمیں کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مشکلات جو ہیں مزید بڑھتی چلی جائیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی صورت جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو انشور کیا جائے۔ اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان میں معاشی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ معاشی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے پاکستان میں اس وقت انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ جو انسرٹینٹی ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ کوئی بھی ملک رسک نہیں لینا چاہتا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے۔ تو جب تک پاکستان میں سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہوتی ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سیاسی صورتحال کب بہتر ہوگی؟ جب پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ اعادہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس میں عمران خان کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے۔ آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، عمران خان پاکستان کا سب سے زیادہ پسندیدہ لیڈر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی بہت ساری عوام جو ہے آج بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے، اور اگر وہ جیل سے باہر آ کے کسی صورت بھی اس سیاسی ڈائلاگ کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوشائن چیز ہوگی، اور اس کا یقینی بات ہے پاکستان کی عوام جو پبلک ہے اس کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہت حد تک بہتری لائی جا سکتی ہے اس طریقے سے۔